سوال ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانا اور کرنا کیسا ہے؟ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی پیارے اذکار سکھلائے ہیں۔ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعا کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ساری نماز جو بندہ پڑھتا ہے، نماز میں دعائیں کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، نماز مکمل دعا ہے۔ نماز کے اندر بندہ مختلف دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرتا ہے نماز کے اندر۔ اور نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، سب مل کر امام صاحب اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، سب آمین آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تو یہ طریقہ دیکھیں قرآن اور حدیث میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ کا عمل یہ موجود نہیں۔ کوئی ایک صحیح روایت لے آؤ کہ نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے دعا کی ہو اور صحابہ کرام نے آمین کہا ہو۔ یہ ایک بدعت انڈیا پاکستان کے مولویوں نے ایجاد کی ہے۔ جہاں پر ایک بدعت کو ایجاد کیا جاتا ہے، وہاں پر ایک سنت رسول مٹ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بدعت ایجاد ہوئی، سنت مٹ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اذکار سکھلائے ہیں، اتنی فضیلت کے حامل وہ اذکار ہیں۔ ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان حائل موت ہے، یعنی جب مرے گا جنت کے اندر جائے گا۔ جو بندہ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو جب مولوی صاحب نے نماز پڑھانے کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا لیے، نہ کسی نے آیت الکرسی پڑھی، نہ مسنون اذکار کیے کسی نے، ہوا یہ کہ جہاں پر ایک بدعت ایجاد ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ انمول پیارا طریقہ مٹ گیا۔ کچھ غریب صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور میر صحابہ جو ہیں جن کے پاس دولت ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، برابر ہو گئے، ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور ان کے پاس دولت ہے وہ دولت خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ہم پر وہ سبقت لے جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں جس سے معلوم ہوتا کہ اس عمل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے نبی نے بتلایا نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جو بندہ نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے، صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ عمل کرتا ہے یہ زیادہ محبوب ہے اللہ۔ بدعت ایجاد ہوئی نماز کے بعد اجتماعی دعا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ جہاں پر یہ ایجاد ہوئی وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سارے طریقے مٹ گئے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک گروہ پیش کیا جائے گا جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر خوش ہو جائیں گے یہ میرے امتی آ رہے ہیں، نمازی لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے جانے کے بعد دین کو بدل دیا، دین کے اندر نئی طریقے، نئی بدعتیں ایجاد کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، سحقن دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ تو یہ بدعت بہت ہی برا عمل ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر